کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے 3rd سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز جو ٹاپک، جو موضوع، جو لیکچر کا عنوان ہوگا وہ ہمارا ہوگا دجال کا خروج، اور یہ علامت قیامت کی پہلی بڑی نشانی جو ہم لینے والے، اور علامت قیامت کے اندر جو ہم نے سیریز شروع کی اس کا 2nd پارٹ ہے۔ یاد رکھیں پہلی کڑی میں ہم نے جو ہے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے بات لی تھی، اور میں نے یہ بات رکھی تھی کہ جب تک یہ کڑی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو دوسری کڑیاں چونکہ اس کے ساتھ لوپ ہے، ایک کے پیچھے ایک چلنے والی ہے، تو لہٰذا وہ کوئی بڑی علامت تو نہیں تھی، لیکن بڑی علامتیں امام مہدی کے دور سے شروع ہونے والی تھی۔ تو ہم نے ان کا زمانہ، ان کا دور دیکھا، اور لینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ ویسے علامت قیامت کے تعلق سے جتنے ٹاپکس آئیں گے سب کے تعلق سے بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے۔ جیسے کہ تقریر سے پہلے جب انٹروڈکشن دیا گیا تو آپ کے سامنے بات آئی کہ دجال کے تعلق سے بھی ایسی کئی باتیں ہیں، جس میں سے خاص طور سے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات ہم سنتے تھے کہ وہ جو ٹی وی آیا تھا نیا تو بولے ٹی وی جو ہے دجال ہے، چونکہ دجال کے بارے میں صفت آتی ہے کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا۔ حالانکہ کتاب اور سنت کے اندر یا قرآن سنت کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کی تفصیلات تو اتنا واضح طور سے ہے کہ یہ ایک انسان ہے، آدم کی اولاد سے ہے، مطلب وہ ایک انسان ہے، لیکن اس کے بعد بھی مشینز، گیجٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، مطلب جو بھی آئے لوگوں نے اس کو دجال کہنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ان گنت، مطلب جو انسان جس کی ایک آنکھ خراب اور دوسری آنکھ ٹھیک ہے تو بولے یہ دجال ہے، کوئی حرکت، مطلب اتنی باتیں، اتنا جس کو کہیں گے کہ میس ہے، یا اتنی غلط فہمیاں، یا جس کو عام الفاظ میں کہوں تھوڑا الفاظ سخت لگیں گے، اتنی جہالت ہے، مطلب علم نہیں ہے کہ نتیجتاً جو چیز سورج کی جیسی روشن ہے سنت کے اندر، احادیث کے اندر، اس کے بارے میں بھی اگر ہم ایسے کنفیوز رہیں گے تو پھر کیسے معاملہ چلیں گا آگے۔ تو بہرحال تو یہ ایک کڑی ہے، اور یہ بڑی علامت میں سے پہلی علامت ہم دیکھیں گے۔ کل اس کے بعد کا جو سیشن ہوگا، جو اور 3rd سیشن ہوگا، اس میں ہم ایک اور بڑی علامت دیکھیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بعد ایک اور بڑی علامت دیکھیں گے، اور اس کے بعد 7، مطلب ٹوٹل 10 بڑی علامتیں ہم دیکھیں گے، جس میں سے 3 کو ہم 3 سیشن میں دیکھیں گے، اور باقی 7 کو ایک ہی سیشن میں دیکھیں گے، چونکہ وہ اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ہے، ایک 2 روایتیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کل 10 بڑی علامتیں ہم دیکھیں گے، اور ایک چھوٹی علامت ہم دیکھ چکے، ٹوٹل ایسی 11 علامتیں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھنے والے، جس میں آج ہم پہلی بڑی علامت انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیشن میں سے پہلے آگے بڑھے یہ بتا دوں کہ علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو چیزوں کو سنکرونائز کرنا، ترتیب میں رکھنا کہ اس کے بعد یہ ہوں گا ایگزیکٹلی بہت ناممکن ہے، یاد رکھیے بتانا، اس لیے کہ یہ قرب قیامت کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب نہیں بتائی۔ کچھ چیزوں کی تو بالکل ترتیب ہے، جیسا امام مہدی کا ظہور، تو پھر دجال کا خروج، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر زمین سے جانور کا نکلنا وغیرہ، لیکن پھر اس میں بھی ترتیب نہیں ہے کہ اس میں 4th کون سی ہوں گی، 5th کون سی، 6th کون سی ہوں گی، یہ 3 ایک ساتھ ہے بس، 1 2 3۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علامتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی علامتیں بھی چلتی رہیں گی، یاد رکھیے، جو پہلے سے ہو رہی ہیں، زلزلوں کا آنا، جھوٹ کا عام بولا جانا، زنا کا عام ہونا، فلاں، وہ سب چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی رہیں گی، بڑی علامتیں بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گی، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ان لیکچرز کے اندر کہ میں چیزوں کو اور ایگزیجریٹ کر کے آپ کے سامنے نہ پریزنٹ کروں، کہ مطلب یہ ہوا تو دیکھو یہ ابھی ہو رہا ہے، وہ فلاں ہوا تو دیکھو ابھی فلاں ہو رہا ہے۔ حالانکہ علاقوں اور زمین کے نام آ رہے ہیں ہر جگہ، جیسا کہ ہم نے امام مہدی کے جو ہے ظہور کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ شام کا غلہ بند کر دیا جائے گا، ہے نا، یہ بات آئی تھی۔ اسی طرح آیا کہ عراق کا غلہ بند کر دیا جائے گا، اس کا دینار بند کر دیا جائے گا، اس کا روپیہ پیسہ بند کر دیا جائے گا۔ میں چاہوں تو آپ کو یہاں بہت اوور ایگزیجریٹ کر سکتا ہوں، دیکھو عراق پہ فلاں ہے، فلاں یہ حکومت فلاں ہے، شام کا بھی وہ حال ہے، سیریا کا حال دیکھیے کیا ہے، جو ہے فلسطین کا حال کیا ہے، لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اوور ایگزیجریٹ کر کے ان علامتوں کو بتایا کہ یہ وقت وہی ہے جو ابھی چل رہا ہے، ان میں سے وہ لوگ تھے اکثر جو یہ کہتے تھے کہ دنیا صرف 1500 سال چلنے والی ہے، تو لہٰذا ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے، ابھی بچے ہوئے صرف 65 ایئرز ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے ہر چیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ عراق میں یہ ابھی کا واقعہ ہے، اور شام کا تو یہ بالکل ابھی ہو رہا ہے، تو یہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی عراق اور شام پہ ایسے فتنے آئے ہیں، یہ پہلا سال نہیں اور پہلی بار نہیں، آپ سمجھیے اس بات۔ تو لہٰذا میں نے چیزوں کو اور ایگزیجریٹ نہیں کیا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، بس یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ جب ہوگا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی تو 1450 سال ہو گئے نا، تب سے تو لوگ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ زمانے میں اگر کوئی 100 سال بعد کہتا ہے کہ عراق پہ جب اٹیک ہوا فلاں ہوا کہ ہمارا ہی زمانہ ہے، تو آج اس سے 1300 سال ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔
یہ آج جن لوگوں نے جھوٹے مہدی کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے ہونے کے بعد علامتیں تو ایک کے بعد قیامت کی ایسی آئیں گی بڑی جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اب تک ہوئی نہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا، ایکچوئل نالج کا ہے آپ کو دینا، چیزوں کو جس کو ہم کہیں گے ایموشنل سے زیادہ پریکٹیکلی جو صحیح باتیں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اصل اس لیکچر کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا یہ ایکسپیکٹ آپ مت کیجئے کہ میں فلاں چیز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب فلاں ہے، اور میں بھی انشاءاللہ کسی چیز کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، یہ ایسی ہے۔ جو جنرل باتیں بتائی جا رہی ہیں ان جنرل باتوں کو رکھ رہا ہوں، جب ہونا ہوں گی علامتیں ہو جائیں گی اور ہم لوگ اس کو جو وٹنس کر لیں گے، اور جو لوگ اس زمانے میں رہیں گے اس کو وٹنس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ علامت قیامت بتانے کا جو مقصد تھا یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں یہ تھا کہ امت کو موقع ملے توبہ کا، امت جان لے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور امت اپنی اصلاح کرے، یہ مقصد تھا یاد رکھیے۔ اسی مقصد کے تحت میں بھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ تو آئیے جو 10 بڑی علامتیں ہیں آج میں آپ کے سامنے خالی بیان کر دیتا ہوں، اور آنے والے دن میں ہم دیکھیں گے، آج اس میں سے ایک دیکھیں گے۔ بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت یاد رکھیں، خروج دجال، جو آج ہوگا دجال کا خروج۔ اس کے بعد دوسری علامت بڑی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تیسری بڑی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ اس کے بعد چوتھی، پانچویں، چھٹی ایک ہی علامت یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف ہوگا، زمین دھسیں گی مشرق اور مغرب اور عرب کے علاقے کے اندر، یہ 3 ہے، مطلب 4، 5 اور 6۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دھواں نکلیں گا، جو کہ 7ویں بڑی علامت یاد رکھے، جو انسانیت کو جو ہے ایک دھواں ایک قسم کا نکلیں گا، لوگ دیکھ لیں گے اور بچا لیں گے، قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد 8واں ہوگا یاد رکھے کہ زمین سے ایک جانور نکلیں گا، ٹھیک ہے، اور وہ مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا۔ 9ویں علامت ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب جو اس کا روٹین ہے اس سے ہٹ کر وہ جو نکلیں گے، یاد رکھیں مغرب میں ڈوبتا ہے وہ الٹے ڈائریکشن سے نکلے گا۔ اور 10ویں آخری ایک ایسی آگ جو لوگوں کو مقام محشر پہ لے جا کر جمع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج پہلی علامت میں آپ کے سامنے رکھوں گا دجال کا خروج، انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، جو کہ بڑی علامت بھی ہے اور جو کہ بہت بڑی علامت ہے اپنے آپ میں۔ اور یہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد میں یا آدم علیہ السلام کے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ سب سے بڑا فتنہ رہنے والا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا، یقیناً وہ پوری احادیث میں آپ سامنے رکھ نہیں سکتا، وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جتنی بھی رکھوں گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے یار کتنی واضح علامتیں ہیں۔ پھر لوگ کیسے غفلت میں آتے ہیں، کیسے مان رہے کوئی مہدی آ گیا، کیسے مان رہے کوئی عیسیٰ آ گیا، کیسے مان رہے فلاں ہو گیا، کیسے کہہ رہے کہ مشین ہو سکتا ہے دجال۔ اتنی واضح وضاحت کے ساتھ، کلیئریفیکیشن کے ساتھ، ایک کے بعد ایک کڑیاں اور ساری چیزیں ترتیب میں بتائی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی بہرحال ہم کو ضرورت ہے۔ تو آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تم 10 نشانی نہ دیکھ لو قیامت قائم نہیں ہوں گی۔ 10 نشانیاں کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آئیے دجال کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق، یا ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، مطلب آدم علیہ السلام صلوات و سلام جب سے دنیا میں آئے تب سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، مطلب یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ کس نے ڈرایا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے رسول ہے، یاد رکھے، جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا کہ آنے والا، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایتیں ملتی جس میں اپنے علامت قیامت جب صحابہ کو بتائی، دجال وغیرہ تمام تفصیلات بتائی، کہ صحابہ کہتے کہ جب ہم اس درس سے نکلے، اس لیکچر سے نکلے، تو جھاڑوں کی جو سرسراہٹ ہو رہی تھی، کھجور کے جھاڑ ہوتے ہیں نا، ہوا سے ہلتے ہیں، تو اس سرسراہٹ کو سن کے ہم کو ڈر لگنے لگا کہ دجال نکل نہ جائے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو صحابہ اس کو ڈر گئے۔ یہ ایک ریئل چیز ہے، یاد رکھیے، اس کی حقیقت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی، یاد رکھیے، مصیبت ہے جو انسان دیکھیں گا۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت، اس میں الفاظ یہ ہے، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا، ہر نبی کا لفظ ہے، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اس سے ڈرایا۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا لیکن میں تم کو ایک خاص چیز بولنے والا جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بولی، مطلب ان پر یہ وحی نہیں کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، فرما رہے میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں، لیکن ہر نبی نے ایک بات نہیں بتائی جو مجھے بتائی گئی، اور وہ بات ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ کا کانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ دجال رب ہونے کا اعلان کرنے والا ہے، تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں ہے، یاد رکھیے، ہم کو وضاحت کر دی گئی کیسی ایک آنکھ وغیرہ ہوں گی، آگے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دجال کے تعلق سے ایک سوال لوگ کرتے ہیں، جب اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، تو اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے قرآن میں،
دھوئیں کا نکلنا ہے قرآن کے اندر، یاد رکھیے. تو یہ علامت کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ علامت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ علامت ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، تو اس کے تعلق سے بہت زیادہ اقوال ہے. میں ان تمام اقوال کو نہیں رکھتا ہوں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک بڑا اچھا اقوال ہے، مجھے پسند آیا تو میں وہ رکھ دیتا ہوں، صرف وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے اپنی کتاب میں نہیں کیا کہ جو لوگ اس کے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے حدیث کی شکل میں، وہی اس سے بچ پائیں گے، دوسرے لوگ نہیں بچ پائیں گے. تو یہ اس کی حکمت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں نکالا کہ بڑا فتنہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا. تو ان کی بات بڑی مجھے اچھی لگی جو انہوں نے کہا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے، امام مہدی کے بعد کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. اب دجال جب نکلیں گا، جب امام مہدی دنیا میں ہوں گے، یاد رکھیے. اب اگر آپ سوال کریں گے ان کی زندگی کون سے سال میں آئیں گا، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، یہ تفصیلات کہیں بھی نہیں ملتی، لیکن وہ ان کے زمانے میں آ رہا ہے. مطلب مہدی موجود ہے. وہ لیکچر ہم نے امام مہدی کے انتقال تک لیا تھا، لیکن اس کے بیچ کے پارٹ میں نے کہا تھا آج لوں گا. تو امام مہدی حیات ہے ابھی، اور دجال نکل رہا ہے. امام مہدی کے دور میں ہی فتنے پھیل رہے ہیں، کیسے کیسے فتنے وہ بھی ابھی رکھوں گا. اور اس کے بعد دجال کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور جنگیں ہو رہی پوری دنیا کے اندر. اب یہ کس لیول کی جنگیں ہم نہیں جانتے، لیکن بہت جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے. مطلب بہت زیادہ خوریز جنگیں، اور ہر سمت میں جنگیں ہو رہی ہے. مطلب دنیا جو ہے ایک خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرکشن والا دور ہے. ان کی کڑیاں کیسی وہ بھی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ کڑی کے بعد یہ ہوں گا، ایگزیکٹلی یہ الفاظ کے بعد یہ ہوں گا، یا دونوں ساتھ ہوں گے، واللہ عالم. یا سارے فرنٹس پہ جنگیں چل رہی ہوں گی، ایک ورلڈ وار جیسا مچ جائیں گا، واللہ عالم، کچھ نہیں پتا ہم کو، لیکن ہونے والی ہے. تو امام مہدی موجود ہے، دجال ابھی نکلا نہیں ہے. امام مہدی کے دور میں جنگیں ہو رہی ہے، جنگیں ابھی ختم نہیں ہو رہی، تو دجال نکل رہا ہے. دجال نکلنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جا رہے ہیں، چونکہ اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا کوئی جا کے اس کا کنفرنٹیشن کرے. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دجال آئے تو کوئی یہ نہیں کرے میں جا کے دیکھتا ہوں. اپنے ایمان کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے، تو لوگ چھپے اپنے گھروں کے اندر، جو جائیں وہاں چھپائے. اور اس کے بعد لوگ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگ طے کریں گے بس سب برداشت کے باہر ہے، اب چلو لڑنے نکل جاتے دجال سے. اور جب لوگ لڑنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کریں گے دجال سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل کر دیں گے. چونکہ میں نے پہلے آپ کو بات رکھی تھی کہ دجال کا خاتمہ ایک نبی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے اپنے حدیث سے فرمایا تھا اگر میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اور تم لوگوں کے زمانے میں آئیں گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا. تو ایک نبی اس کے لیے آنے والے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا امام مہدی موجود ہے. مسند احمد کی روایت ہے، علامت قیامت، یاد رکھیے. ایک آپ سب فرماتے ہوئے کہتے ہیں مسند احمد کی روایت میں، علامت قیامت تار میں پروئی ہوئی موتیوں کی جیسا ہے. ایک دھاگے میں تار میں پروئی موتیوں کی جیسا آپ فرماتے ہیں. پس اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک کے بعد ایک گرنا چالو ہو جاتے ہیں. مطلب علامت قیامت جو اب ہو رہی ہے، یہ دجال سے جو شروع ہو رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسا ایک ہوتا نا ہار وغیرہ لیڈیز پہنتے ہیں، اس کے جیسا. اس کا تار ٹوٹتے کیسے ایک ساتھ گرتا ہوا، ایسا پکڑنے کی کوشش کرنے تک تو گر بھی جاتا ہے، ویسے آنے والے بہت جلدی جلدی آئیں گے کی بات. امام مہدی کا دور 7 8 9 سال کا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے 40 سے 45 سال کا وقت رہے گا. اور اس کے بعد یاجوج ماجوج انہی کے دور میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک علامتیں یاد رکھیں بہت جلدی جلدی آنے والی، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتا دیا. اب دجال کے تعلق سے آج میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیکچر میں، اور اس میں بھی صرف ہنٹ دیتا چلوں گا، تفصیلات میں لے جائیں گے. حدیث بہت زیادہ متواتر درجے کو پہنچتی ہے، لیکن ہم کچھ باتیں. پہلی چیز ہم دیکھیں دجال کون ہے، دوسری دیکھیں گے آج وہ کہاں موجود ہے، تیسرا ہم دیکھیں کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس کو دیکھا گیا ہے، چوتھا ہم دیکھیں گے اس کی علامتیں کیا ہوں گی، جب وہ آئیں گا تو کیا حالات ہوں گے، پانچواں دیکھیں گے اس کے خروج کا سبب کیا بنے گا، وہ نکلیں گا تو کیا حالات ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے دجال کے بارے میں غلط عقائد لوگوں میں کیا پائے جاتے ہیں. یہ چند باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے پہلے دجال کون ہے یہاں سے ہم بات کو چالو کرتے ہیں. تو پہلی چیز، دجال جو ہے اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل طاقت اپنی طرف سے دے رکھی ہے، اور ایسی طاقت ہے جو اس سے پہلے انسانیت میں کسی کو نہیں دی تھی، تاکہ انسانیت کو آزمائے. تو یہاں پورا کلیریفیکیشن ہو گیا کہ دجال کوئی مشین نہیں ہے، کوئی اسکرین نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں. دجال اولاد آدم میں سے ہے، مطلب آدم علیہ السلام کے بچوں میں سے ہے، وہ یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہے، وہ اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ٹیسٹ بنانا چاہتا ہے انسانیت کے لیے، یاد رکھیے. اور اس نے یہ کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں، کیا، کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، اس لیے کہ جنت بغیر آزمائش کے حاصل نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو واضح ہو گئی یہ انسان ہے. دوسری چیز یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دجال کے تعلق سے معلومات رکھنا ہم کو بے حد ضروری، یاد رکھیں. اس کے صفات، اس کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے. اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں مبتلا ہو جائے. تو لہٰذا دجال کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان بھی کر دیا ہے کہ دجال جب تک نہیں نکلیں گا، جب تک کہ اس کے بارے میں لوگ بیان کرنا چھوڑ دے، اس کو بھول جائیں گے لوگ، حتیٰ کہ کوئی امام بھی اپنے خطبے کے اندر اس کے بارے میں بیان نہیں کرے گا، تب وہ نکلنے والا ہے.
تو جو لوگ آج کہہ رہے ہیں امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، میرا ان سے سوال ہے دجال کو تو یاد کیا جا رہا ہے، ابھی دیکھ کتنا بڑا مجمع اس کو سن رہا ہے اور سبوں جگہ ایسے لیکچرز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، تبھی سب کو یاد ہے۔ جمعہ کے خطبوں میں کبھی شروع ہوتا ہے علامت قیامت، کوئی تذکرہ آ جاتا ہے نا، آپ سب کو بچے کو معلوم ہے دجال آنے والا ہے، حتیٰ کہ لوگ کسی کا آنکھ خراب ہے تو مزاحیتاً اس کو دجال بول دیتے، غلط بات ہے لیکن بول دیتے، مطلب نون ہے دجال، معلوم ہے لوگوں کو وہ زمانہ دجال جب نکلے گا لوگ بھول چکے ہوں گے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں علامت قیامت ظاہر ہو رہی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن بڑی کوئی بھی نہیں، سب جانتے ہیں، ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ زمانہ آئیں گے جب سب لوگ بھول جائیں گے، خطیب خطبہ دینا چھوڑ دیں گے اور وہ اچانک آ جائیں گے، مطلب لوگ اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہیں گے کہ وہ آنے والا ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لائیں کتنا عظیم فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال اب دجال اس کا نام کیوں اس طرح سے پڑا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا نام یاد رکھیں مسیح دجال ہے، مسیح بھی اس کا نام آتا ہے، حدیث میں کئی جگہ مسیح کا لفظ بھی ہے، مسیح دجال۔ آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو مسیح کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے یاد رکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہے جانے کے جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، وہ لوگوں کو ہاتھ پھیرتے تھے اور اس سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی، تو اس کو مسح بولتے، وہ رب کرنے کو، جیسا ہم بولتے سر کا مسح، اسی سے لفظ مسیح آتا ہے۔ وہ ہاتھ پھیرتے تھے بیماریاں دور ہو جاتی، وہ ان کو اس لیے۔ لیکن مسیح کا اور ایک معنی ہے، مسیح کا ایک معنی ہے ایک آنکھ سے جو کانا ہوتا ہے اس کو مسیح کہتے ہیں، مطلب دوسری آنکھ مس ہو گئی، مس مطلب مٹ گئی، مس مٹنے کو بھی کہتے ہیں نا، مس ہو گئی اس کی صورت بولتے ہیں نا، مسا کی، تو اس سینس میں وہ مٹی بھی ایک آنکھ ہوں گی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا۔ دوسرا یاد رکھیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت زیادہ سفر کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں، بہت سفر کرنے والا، تو دجال بہت سفر کریں گا، 40 ڈیز تک ٹریول کریں گا اور دنیا کا ہر شہر جائیں گا، ایوری سٹی میں داخل ہوں گا سوا مکہ مدینہ چھوڑ کر، آگے تفصیلات آئیں، تو سفر بھی کریں گے، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح آنے والا ہے، یہ یہودیوں کو پتا تھا، جیسا میں نے اس سے پہلے کہا یہود بھی ایک مسیح کے انتظار میں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہود کو جو مسیح دیے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے ان کا تو انکار کیا نعوذ باللہ، اتنے الزامات لگا ان کی والدہ پہ کہ حتیٰ کہ ان کو سولی چڑھانے پر انہی کی جس کو کہتے ہیں غیبتیں اور انہی کی چغلیاں اور ان کی مخبریوں کا نتیجہ تھا، یاد رکھیں اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بہرحال اب وہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایکچولی مسیح عیسیٰ نہیں ہے، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں ایکچولی، اب تو وہ قوم بھی اس کا انتظار کر رہی ہے، یاد رکھیں مسیح کے نام سے، لیکن وہ اب غلط مسیح اینٹی کرائسٹ کے پیچھے پڑے، کرائسٹ آگے چلے گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے جو مسیح ان کو دے، اب یہ جو ہے اس کے چکر میں پڑے کہ اب ان کا آخری مسیح آنے والا ہے، اور مسلمانوں میں کئی فرقوں کے عقیدے کہ مسیح آنے والا، آخری امام آنے والا وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیں۔ بہرحال تو اب دجال یاد رکھیں اس کو، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتا ہے، اور دجال دجل کہتے ہیں، یاد رکھیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو دجال بولتے ہیں، بہت جھوٹ، مطلب اتنا جھوٹ کی جس کی کوئی ملاوٹ نہیں، یہ جھوٹ بھی بولنے والا، یہ تو آزمائش ہے، تو لہٰذا اس کو مسیح دجال، مطلب ایک آنکھ سے کانا، جھوٹا، یا اس کو بہت زیادہ سفر کرنے والا، جھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، یاد رکھیں انسانیت کے لیے سب سے بڑا۔ اب یاد رکھیں دجال کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ کیا دعویٰ کریں گا؟ دجال کا دعویٰ یاد رکھیں تو نبوت کا دعویٰ کریں گا، اور اس کے بعد اس کا اصل دعویٰ رہے گا رب العالمین ہونے کا، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کریں گا، خدا ڈکلیئر کریں گا، الہ ڈکلیئر کریں گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے، مطلب نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ، یہ اس کا دعویٰ ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں مہدی کا دور شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور مہدی کا دور چل رہا ہے، تو کیا علامتیں ہوں گی جب دجال نکلیں گا، وہ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ علامتیں جب ہو رہی ہیں جب مہدی موجود ہے، امام مہدی دنیا میں، اب علامتیں آ رہی ہیں، دجال نکلنے والا ہے، تو جس کو کہیں گے پری دجال کیا ایونٹس ہو رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، پھر میں کہوں گا جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں کسی بات کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، ہاں دیکھو آج یہ ہو رہا، تو یہ جب ہو جائیں گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے۔ میں خامخواہ کے چیزوں کو ایسے بتا کر نہ اپنے آپ کو گمراہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہ بول کر کہ چیز تو ہوئی نہیں، لوگ بولیں گے فیض بھائی تھے مر گئے اب تک کوئی علامت نہیں ہے، ایسا بتایا تھے انہوں نے ہم کو کہ بس اب کل ہی قیامت آنے والی، نہیں ہوں گا ویسے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو جیوں کا تو بات حدیث کی شکل میں آپ کو رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، دجال سے پہلے امام مہدی موجود ہے، دجال آنے والا ہے، اس سے پہلے کی حالات۔ اب اس سے پہلے کی حالات میں صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے، تم جو ہے جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، مڈل ایسٹ میں جنگ ہوں گی، جزیرہ عرب میں تم جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ اب یہ کون جنگ کر رہا ہے؟ امام مہدی کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ لشکر جس نے ان کو سپورٹ کیا، جو ایسٹ سے مشرق سے لوگ آئے تھے، خراسان سے جو لوگ آئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کہتے بیعت کیے تھے، وہ لوگ جو عراق سے تھے، وہ لوگ جو شام سے تھے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اب یہ لوگ لڑ رہے، چونکہ لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، یا لوگ فتنے مبتلا، یا لوگ شرنگیزی کر رہے، یا لوگ حق کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ جنگ لڑیں گے سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں۔ تو عرب میں تم جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، ٹھیک ہے، اور اسے بھی فتح کر لو گے، پھر تم روم پر حملہ کرو گے۔ یہاں روم سے مراد یورپ ہوتا ہے، یاد رکھیں، روم جب بھی لفظ آئے گا یا رومی آئے گا تو یوروپین اس کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔
تو روم پر حملہ کرو گے، یورپ پر تم اٹیک کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا. پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، مطلب یہ سب اٹیکس کے بعد دجال سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے یہ 4 جنگوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا. تو وہ ایک عالمی جنگ ایک طرح سے چھڑی ہوئی ہے، ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ سب جگہ جنگیں چل رہی ہے. اور جب یہ حالات آ رہے تب امام مہدی موجود ہے اور دجال نکلنے والا ہے تب. تو پہلی جنگ ہو رہی خود عرب کے اندر، دوسری ایران کے علاقے میں ہو رہی، اور تیسری جو ہے یورپ سے ہو رہی، اور اس کے بعد پھر دجال آ رہا ہے. تو بڑی بڑی جنگیں چالو اور اس کے بیچ میں دجال آنے والا. آئیے اور کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر بیت المقدس کی جو آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہونے والی ہے. بیت المقدس آباد ہو جائیں گا، اس کا مطلب امام مہدی جب آئیں گے تو آباد نہیں رہیں گا. یہ آئیں گے پھر اس کو آباد کریں گے تو آباد ہو جائیں گا اور مدینے کی بربادی شروع ہو جائیں گی. مطلب مدینہ پھر ختم ہو جائیں گا. کس لیول تک؟ ہم پچھلی بار دیکھ چکے تھے کہ آبادیاں ختم ہو جائیں گی، سب ویران ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث الفاظ ہے بھیڑیے اور اس قسم کے جانور ہوتے ہیں نا، وہ سب مسجد نبوی میں آ کے رہیں گے. ایسا کیوں ہوگا واللہ عالم. بہرحال تو مدینے کی بربادی شروع ہو جائیں گی. مدینے کی برباد ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائیں گا، ایک بڑی جنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر فرماتے ہو جائیں گی وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا. پھر جب وہ جنگ ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر دجال نکل جائیں گے. اب قسطنطنیہ کیا ہے؟ قسطنطنیہ کہتے ہیں کانسٹینٹینوپل کو، استنبول کو کہتے ہیں. یاد رکھیں جو ترکی کا ابھی دارالخلافت کیپٹل ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گا قیامت سے پہلے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، دجال آنے والا ہے، قسطنطنیہ ابھی ہمارے پاس ہی ہے، مسلمانوں کے پاس ہی. تقریباً کتنے سالوں سے؟ 600 سال ہو گئے تقریباً. ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا، ابھی امام مہدی آ گئے. تو جب وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گا تبھی فتح کی بات ہو رہی، اس کو لیا جائیں گا واپس. ابھی قسطنطنیہ یاد رکھیے استنبول جو علاقہ ہے ترکی کا، یہ ایک ایسا واحد کنٹری ہے جو دونوں بارڈر پہ ایک طرح سے یورپ اور ایشیا کی، اور اتنا حصہ قسطنطنیہ کا یورپ میں جاتا ہے اور ریسٹ آف دا جو ترکی ہے وہ ایشیا کے اندر آتا ہے. یاد رکھیے. تو بہرحال اس کو استنبول کہتے ہیں. یاد رکھیے. تو قسطنطنیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں کانسٹینٹینوپل. تو مطلب وہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گا. یورپ پہ جب اٹیک ہوں گا شاید اس پہ بھی اٹیک کریں گے، مسلمان اس کو جیت لیں گے. اب اس کو کیسے جیتیں گے اس کے تعلق تفصیلات یہ آتی ہے کہ مسلمان جائیں گے، بہت پورے جنگ ہوں گی، اس کے بعد وہ پھر اللہ کا ذکر کریں گے اور قلعے کا پورا چھت ڈھہ جائیں گا. اسے اللہ کے ذکر کی فضیلت بہرحال یہاں پتہ چلتی ہے. تو بہرحال قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوں گا جب دجال آئیں گا. جنگیں چل رہی عرب میں، ایران میں، یورپ کے اندر، ساری دنیا ایک طرح سے سمجھے اس میں مبتلا. 3 کانٹیننٹ تو یہاں آئی گئے جو اس میں مبتلا. یاد رکھیے. تو یہ سارے لوگ مبتلا ہے. اب کوئی سوال کر سکتا جو کانٹیننٹ دور ہے، آسٹریلیا کیا ہوگا، امریکہ ہوگا، یہ لوگ ویسے ہی ہر جگہ سے انوالو رہتے ہیں، اپنے اپنے وہاں سے پورے دنیا میں فتنہ کرتے رہتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں، ہر جگہ ان کی فوجیں اسٹیشن ہے، ہر جگہ فتنہ مچاتے ہیں پورے دنیا میں. تو بہرحال ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے کوalition میں آلریڈی موجود ہوں گے وہ سارے لوگ جن کا تذکرہ یہاں نہیں آ رہا. یاد رکھیں. ٹھیک. آئیے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہے روایت کے الفاظ اس طرح: تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے اور روم پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گا. تم یورپین سے مل جاؤ گے، مطلب عیسائیوں سے معاہدہ کرو گے. کیوں معاہدہ کرو گے؟ عیسائیوں سے معاہدے کا معنی یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی سے لڑنا ہے. ابھی تھرڈ فرنٹ ہوگا، کوئی کون سا فرنٹ ہوگا نہیں پتا، لیکن یہاں اسپیسیفک ورڈ ہے تم عیسائیوں سے معاہدہ کرو گے. مطلب وہ جو تھرڈ فرنٹ ہے وہ عیسائی نہیں ہے اور وہ مسلم بھی نہیں ہے، ایتھیسٹ یا کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والا یا جیو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو تھرڈ فرنٹ سے لڑنے کے لیے 2 لوگ معاہدہ کر لیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں معاہدہ کریں گے، لیکن جو رومی کیا کریں گے؟ معاہدے کو توڑ دیں گے. باتیں مطلب جو بھی ڈیل ہوں گی کہ ہم دونوں مل کر کیسے لڑیں گے، بعد میں وہ معاہدہ توڑ دیں گے. کیسے توڑیں گے؟ حدیث میں، دوسری حدیث میں آئیں گا. تو غداری کریں گے. تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مالی غنیمت حاصل کرو گے، نقصان سے محفوظ رہو گے، پھر تم میدان جنگ میں واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی سرسبز جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالو گے. مطلب ایک اونچے مقام پہ جہاں گرینری ہے، وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں جو بلند کرے گا، اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، جو کہ معاہدے کے خلاف ہوگا. وہ کیا کریں گا؟ جیتنے کے بعد صلیب کو اٹھا کہیں گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب نے جنگ جیت لی. تو یہ معاہدے کے خلاف ہوگا. اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ فوجی اٹھ کر اس صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا. اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے کہ تم نے صلیب کو کیوں توڑا ہمارے، اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. اب عیسائی جنگ کے لیے جمع، مطلب 2 لوگوں نے مل کے تھرڈ پارٹی کو شکست دی، اب دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا اور عیسائی اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. ٹھیک. عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. بعض روایت میں اس روایت کی بھی الفاظ ہے کہ جو مسلمان جو بھی اپنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہوں گے وہ اپنے ہتھیاروں کو بہرحال سنبھال لیں گے اور بہت سخت اور خونریز جنگ ہوں گی. یاد رکھیں. تو 2 لوگ مل کر ایک تھرڈ فرنٹ سے لڑیں گے، لیکن ایک آدمی غداری کریں گے، مطلب ایک فرنٹ غداری کریں گا، دونوں میں آپس میں جنگ ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں اور تفصیلات اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی عماق یا دابق، یہ سیریا کے 2 سٹیز کے نام یاد رکھیں.
सीरिया शाम के मुकाम पर पड़ाव ना डाले। ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मदीने से मुसलमानों का एक लश्कर निकलेगा। वो दोनों में डिस्प्यूट हो गया, क्यों तो उसने क्या किया, मुआहिदा तोड़ के सलीब की जीत का डिस्प्यूट हुआ। अब दोनों में जंग होने वाली है। अब जंग होने का वो बैकग्राउंड दिया जा रहा है। डालेंगे ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मदीने से मुसलमानों का एक लश्कर रवाना होगा, जो इस वक्त रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन लोगों का लश्कर होगा। फिर आगे फरमाया, जब वो दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ईसाई कहेंगे तुम लोग जरा बाजू हट जाओ और पहले हमें इन लोगों से लड़ाई कर लेने दो जो तुमने गिरफ्तार किए थे। मतलब एक बैकग्राउंड है, मुसलमानों की पहले भी ईसाइयों से झड़पें हो रही थी कहीं ना कहीं, और उन झड़पों में हुआ ये कि उनके अंदर से ही कुछ लोग मुसलमानों से शिकस्त खा गए ईसाइयों से, और शिकस्त खाने के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया उन्होंने बाद में। मतलब पहले लड़ाई हुई, फिर शिकस्त हो गई उनकी, शिकस्त के बाद प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए वो, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अब वो मुसलमान फौज में शामिल हो गए। ये इसका बैकग्राउंड है। क्यों, आगे की बात से आप समझ जाएंगे। तो वो कहेंगे ईसाई पहले तुम हट जाओ, मुसलमानों को उनसे लड़ने दो हमको जो तुम्हारे साथ आए हैं। वो गिरफ्तार हो गए थे, मतलब जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ हमसे लड़ने आए, पहले हमको उनसे लड़ने दो, ठीक है। मगर मुसलमान कहेंगे नहीं, अल्लाह की कसम हम अपने भाइयों से कभी अलग नहीं हो सकते। मतलब वो ईसाई मुसलमान हो चुके होंगे, तो ये क्या कहेंगे मुसलमान, नहीं अपने भाइयों को हम कभी भी अलग छोड़ नहीं सकते, लड़ना है तो हम दोनों से तुमको साथ लड़ना होगा। लड़ाई शुरू होगी तो मुस्लिम लश्कर का 1/3 हिस्सा मैदान जंग से भाग जाएगा, 1/3 जो लोग जंग में आएंगे वो भाग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सबसे बदतरीन लोग और इनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, फिर बगैर तौबा की मर जाएंगे फिर ये, क्योंकि इन्होंने जंग से पीठ फेर ली, और जंग से पीठ फेरना बहुत नुकसान देता है। 4 लोग या मिसाल के तौर पे 100 लोग जंग में शामिल हैं और उस 100 में से 50 चले जाए तो क्या हाल होगा एक फौज का, है ना। उसके मोरल डाउन हो जाते हैं, सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है, तो ये 1/3 भाग जाएंगे, इनकी अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा। 1/3 लोग शहीद हो जाएंगे, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन शहदाओं में से एक शहीद होंगे। उसके बाद फरमाया 1/3 लोग जंग जीत लेंगे, और जंग जीतने के बाद याद रखिए इसके बाद वो किसी फितने में मुब्तला नहीं होंगे। याद रखिए ये लोग कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, और यही लोग कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हाथ से क़यामत से पहले चले जाएंगे, शायद वो फर्स्ट जंग जो क्रिश्चियन से होंगी उसमें, और सेकंड वॉर के अंदर फिर उसको जीत लेंगे। जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका कर माले गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे, अब जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर आते हैं जंग के बाद जो माले गनीमत बोलते जमा होता तकसीम कर रहे होंगे और तलवारें लटका देंगे, तो शैतान इनके दरमियान आकर आवाज देगा और कहेगा ए लोगों तुम्हारे बीच दज्जाल निकल चुका है, तुम्हारे घरों में आ चुका है। मुसलमान जैसे ही ये सुनेंगे अपने माले गनीमत को छोड़ेंगे, तलवार को वापस निकालेंगे, घरों की तरफ भागना शुरू होंगे। लेकिन ये कॉल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे शैतान की झूठी कॉल होगी, मतलब वो झूठ बोलेंगे ऐसे। तो लिहाजा आपने फरमाया कि वो घबराहट के मारे जल्दी जल्दी निकलेंगे फौज से कि घरों की तरफ निकलो जाना है, और शैतान की खबर तो बातिल होगी। लेकिन जब वो शाम पहुंचेंगे, मतलब कुस्तुनतुनिया से निकल के शाम तक आ रहे, तुर्की पूरा पार करके शाम आएंगे, तब तक पता चलेगा दज्जाल जाहिर हो चुका है, वो निकल चुका है। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड था, जंगी फुरेजी, लड़ाई झगड़ा मार पीट और बुराई, क्योंकि लोगों ने अपनी हालात ऐसी बना ली, क्योंकि उनके पास कोई एटिकेट्स, कोई मॉरल्स, कोई जिसको कहेंगे जिंदगी के अंदर कोई उसूल बाकी ना रहे। और आजकल हम देख रहे हैं जंगों की हाल ये है, मतलब 100, 200, 500, 1000 लोगों को ऐसी गलती से बम डाल दो और बोलो उसको कोलैटरल डैमेज, गलती से लग गया। दोनों जंगों में तो ऐसा होते रहता है, थोड़े बहुत लोग मरते रहते हैं, कोलैटरल डैमेज के नाम पे मारते चले जा रहे लोगों को। बहरहाल तो इस तरह का शादियों के आप देखें ना, जहाँ जंगे चल रही है, शादी ब्याह के फंक्शन हॉलों पे भी उन्होंने चला दिया था, दवाखानों को भी नहीं छोड़ा। और क्या करे, कोल गलती से हो गया, हमको लगा लोग जमाते कुछ गलत काम कर रहे। तो बहरहाल ये वो है, तो बहरहाल ये वो उस जमाने का या उससे बदतरीन जमाने की बात हो रही है। अब याद रखिए दीगर छोट और थोड़े से वाक़े जब दज्जाल आएगा तो क्या होंगे वो भी हमको हदीस से मिलते हैं, जिसमें एक वाक़या मैं आपके सामने, कई मिलते हैं, मैं एक रख रहा हूँ। उसमें ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस हदीस को पढ़ता नहीं ऊपर लंबी हदीस है, उसका मफहूम रखता हूँ आपको, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो उसे 3 years बैक, 3 साल पहले ऐसा होगा कि जमीन सिर्फ 1/3 बारिश को रोक लेंगी और 1/3 जमीन की फसलें रुक जाएंगी। मतलब आसमान से 1/3 बारिश नहीं बरसेंगी, जो 100% बरसती थी अब सिर्फ 66% आएंगी। समझो 1/3 बारिश को रोक लेंगी, जमीन 1/3 पैदावार नहीं देंगी। अगला साल आएगा तो जमीन आसमान 2/3 ऑफ वाटर रोक लेगा जो बारिश बरसती है, और जमीन से पैदावार भी 2/3 कम हो जाएंगी। और जो आखिरी साल होगा 3rd ईयर, उसमें आसमान से बारिश 100% नहीं होगी, 1 साल पूरा कंप्लीट 1 ईयर, और 1 साल तक फसलें कुछ भी नहीं आएंगी। आप सब फरमाया कुछ दरख्त जिसको अल्लाह चाहेगा वो बच जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा सूखा आने वाला है, क्लाइमेट चेंज इज रियल, ठीक है, होने वाला है, कुछ ना कुछ सूखा आ जाएंगे, तब्दीली आ जाएंगी, और 1 साल कुछ बारिश नहीं, कुछ गल्ला नहीं, ये बैकग्राउंड होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल इस सूरत में लोगों का जरिए माश क्या होगा,
لوگ کمائیں گے کیا، انکم کیسی ہوگی، کیسے چلے گی اکنامی، زندہ کیسے رہیں گے لوگ آخر. جب سوال ہوا تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت سے پڑھیں گے، یہی ذکر ان کی خوراک اور ان کے کام دیں گا. مطلب یہی ذکر سے وہ زندہ رہیں گے، یہی ان کی اکنامی ہونے والی. اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے، جس کو ہم بہت اللہ رحم کرے کم کرتے. یاد رکھیے بہت کم منہ کھلتا ہے کچھ چیزیں بولنے کے لیے، بولتے رہیے اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے. بہرحال چلیے آئیے. اسی طرح جو ہے دجال کم نکلیں گے، وہ بات میں نے آپ کو رکھی. لوگ ممبروں سے غافل ہو جائیں گے، خطیب اس کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے، تب وہ نکلنے والا. یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. سوکھا ہوں گا، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جنگیں ہوں گی، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. امام مہدی آئے ہوئے، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں. اب دجال نکلنے والا ہے تو دجال کی کچھ جسمانی صفت دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، دجال کی جسمانی صفت جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ صفتیں ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہوں گی، تو ایک دوسرے کو مت دیکھو ارے تیرے بارے میں، تیرے بارے میں. صفتیں جو آ رہی، چونکہ وہ ہیومن بینگ ہے نا. اب ایک ہیومن بینگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو کئی چیزیں کامن ہوں گی آپ میں، مجھ میں، اس میں، اس میں. ورنہ ہوتا ہے جب بھی لیکچر آتا رہے یار دجال کے بارے میں، تو ویسے دکھ رہا تھوڑا سا، تو نہیں ہے. مطلب ایسے مت کیجیے آپ کسی کو پلیز اللہ کے لیے. لیکن وہ صفتیں ہیومن ہے نا. ایسا کوئی کہے کہ ایک انسان آنے والا، اس کے بال لمبے ہیں، تو کئی لوگوں کے لمبے ہیں اس کے. اب وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کا اس کو ٹاپک نہ بنائے، بلکہ یہ انسان ہے تو اس کی ساری چیزیں. اب کتنے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا، اور اس کے بعد بھی لوگ کہے کہ مشین ہے، یہ ہے، وہ اسکرین ہے، فلاں امک ڈمک ہے، ٹیکنالوجی، تو کیسا ہوگا اتنے ڈیٹیل میں. اتنا کہ اس کی آنکھ، ناک، کان، پیر، جسم، بال، سینہ، ہاتھ، سب ڈسکرائب کیا گیا. کیسے دکھیں گا؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. پورا نہیں دیکھوں گا، جتنا میں رکھ سکتا ہوں اس لیکچر کے اندر رکھتا ہوں. دجال کی جسمانی علامت دجال کی کیا ہوں گی؟ پہلی چیز یہ آتا ہے، یاد رکھیں، اس کے جو ہے اس کا خط جو ہے، جس کو کہیں گے، جس کو کہتے ہیں جیسے ایک مضبوط انسان ہوتا ہے نا، گٹھا ہوا انسان جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے اس کا جسم حدیث میں آتا ہے. اس کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی کہ وہ ایسے باہر کی طرف آرج بنی ہوں گی، اندر کی طرف نہیں، ایسے باہر، اور بہت زیادہ بدنما باہر ہوں گی، اتنی کہ جس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے چال برابر نہیں ہے. زیادہ ہوتے ہیں نا آرچ پیر، بہت زیادہ گول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے اس کے پیر ہوں گے. اس کی پنڈلیاں خاص طور سے نچلا حصہ، گھٹنے سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے گول ہوگا، آرچ کے جیسا بنا ہوا ہوگا، جس سے اس کی چال میں عیب رہے گا. جیسا آدمی چلتا ہے نا، چال میں عیب رہتا ہے ایسے آدمی کی جب وہ چلتا ہے، تو اس کی چال میں عیب ہوگا. اس کے بالوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بال جو ہے نرم اور سیدھے نہ ہوں گے. مطلب نرم بھی نہیں ہوں گے اور سیدھے بھی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ سیدھے بھی نہیں ہے اور پورے گنگرالے بھی نہیں ہے. جو ہوتا ہے نا ویوز جیسے بال جن کے بنتے ہیں، اس ٹائپ سے اس کے بال ہوں گے، یاد رکھیں. اور سیدھے بھی نہیں، مطلب کڑک بھی ہے اور گنگرالے ہیں لیکن پورے نہیں. اور ویوز ہے، گنگرالے ایک دم بولے تو جو ایک دم گول ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں افریقن لوگ، ویسے بھی نہیں، ویوز کریٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے اس کے بال ہوں گے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کے بال کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے گھنے بال ہوں گے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے لیفٹ والی بجھی ہوئی ہوں گی. بجھی ہوئی ہوں گی مطلب وہ آنکھ نہیں ہوں گی، اور آنکھ پر ایک چمڑا آ جائے گا کسی قسم کا. آنکھ کی پلک نہیں، چمڑا سمجھتے ہیں آپ؟ آنکھ کا ہی کوئی حصہ ادھر سے نکل کے یہاں تک آ جائے، تو اس کی ایک آنکھ بند ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہوگا یہ آنکھ سے. لیکن آنکھیں دونوں خراب ہوں گی، اس کی صحیح نہیں ہوں گی دوسری آنکھ بھی. تو یہ آنکھ پہ چمڑا ہے، اور دوسری آنکھ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ وہ بھی خراب ہے، اور ایسی خراب ہے جیسے ایک انگور کا دانہ ہوتا ہے. مطلب آنکھ سمپل نہیں ہوتا نا، ایک آدمی کی آنکھ خراب رہتی. نابینا لوگوں کو آپ دیکھیے کبھی جن کی دونوں آنکھیں خراب ہے، تو وہ کیسی عجیب گرین ہوتی، گرینش، جیسا انگور کا دانہ کیسا ہوتا ہے ویسے کلر کی ہوتی، وہ ویسی ہوں گی یاد رکھ. اور باہر نکلی ہوئی ایکسٹراڈنری آنکھ، مطلب وہ بھی نقص والی ہوں گی، بدنما ہوں گی. تو لیفٹ سے تو وہ اندھا ہے، چمڑا ہے. رائٹ سے وہ ایک آنکھ ہے، خراب ہے، پیٹروڈنگ ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، اور انگور کے دانے کی جیسی ہے، اور وہ بھی کوئی اچھی نہیں، دیکھنے میں ایسا کوئی بدنما لگتی ہے. یاد رکھیں یہ اس کی آنکھ کی کیفیت، اس لیے اس کو کانا کہا جاتا ہے. لیکن ایک آنکھ والا نہیں ہو، یاد رکھیں آنکھیں دونوں ہیں، ایک اندھی ہے، ایک خراب ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ ہے اس کا ایک آنکھ خراب ہے یا ایک آنکھ میں کچھ نقص ہے، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ دجال پیدا ہو گیا. ہوتے ہیں ایسے بچے جس کو ایب نارملٹیز بولیں گے، ایناملیز بولیں گے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. تو یہ اس کی آنکھ کے بارے میں ہوگا. اسی طرح اس کے کلر کے بارے میں ہوتا ہے، سفید رنگ والا ہوگا، کالا نہیں ہوگا، مطلب رنگ جو ہے اس کا کلر لائٹ ہوگا. اسی طرح جو ہے اس کی جو ہے چوڑی پیشانی ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہوں گی، یاد رکھیے. دونوں آنکھوں کے بیچ میں 3 الفابیٹس لکھے ہوں گے، کاف، فے اور رے. کافر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، سب پڑھ لیں گے اس کو دیکھیں. مطلب اس کو پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، سب پڑھ لیں گے کہ یہ کافر ہے. تو یہ الفاظ اس کے اس میں لگے ہوں گے، یاد رکھیے. اور ہر مومن اس کو اچھے سے پہچان لیں گا. اسی طرح دجال کی ایک صفت آپ نے بتائی، وہ بے اولاد ہوں گا، لا ولد ہوں گا، اسرائیل ہوں گا، اس کو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی صفتیں جو حدیث کے اندر بتائی. کتنی صفتیں آپ دیکھ لیجیے، کتنا واضح بتایا گیا. ایک ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، اولاد آدم سے، آدم کی اولاد میں سے ایک انسان ہے. اب آئیے، اب یہ ظاہر ہوں گا کہاں ہوں گا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ظاہر کہاں ہوں گا اس کے تعلق سے یاد رکھیے. جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے.
ظاہر ہونا اور کہاں ابھی رہتا ہے دونوں میں فرق ہے. رہتا کہیں اور ہے, نکلیں گا لیکن یہاں سے. جیسے امام مہدی کے تعلق سے آپ نے دیکھا نا کہ رہنے والے کہیں اور کے ہوں گے, ظاہر کہاں ہوں گے, مکہ میں جائیں گے, شہرت ملیں گی, کعبے اور سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ظاہر ہوں گے, پھر لوگ آئیں گے بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ, وہ سارا واقعہ ہوگا. تو یہ بھی جو ہے ظاہر کہاں ہوگا. تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے یاد, دجال مشرق میں ایسی جگہ خروج کریں گا, وہاں سے نکلیں گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. خراسان ابھی تو کوئی کنٹری نہیں ہے, ایک پروونس ہے خالی ایران کا, لیکن کسی زمانے میں یہ ملک تھا ایک بہت بڑا, سلطنت خراسان, جس میں تقریباً آپ کا افغانستان اور ایران کا ایک بہت بڑا پارٹ اور اس کے ساتھ پاکستان کا آج کا کچھ پارٹ آتا ہے, اس کو بولتے تھے خراسان. تو خراسان سے نکلیں گا. امام مہدی کو مدد کرنے والے لوگ بھی کہاں سے آنے والے ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں, وہ بھی خراسان سے آنے والے ہیں. تو خراسان سے بہرحال اس کا ظاہر ہوں گا, یاد رکھیے. اور اس کے جو ہے پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہے, اور اس کے پیروی کرنے والے لوگ پہلے سے ریڈی رہیں گے, وہ ایسے ہوں گے جیسے منڈی ہوئی ڈھال, مطلب ایسا چہرہ ہوگا جو ابھرا ہوا ہوتا سامنے سے. عام طور سے لوگ سیدھے ہوتے ہیں, ایسے گول چہرے, سائڈ سے دیکھے تو ڈھال دیتی, ڈھال کیسی ہوتی ہے, باہر نکلی ہوئی. یہ ٹاپک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, وہ اس اعتبار سے کہ جس دور اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور فتنوں کا دور ہے, اور ظاہر سی بات ہے فتنوں کا دور جو ہے مومنوں کے لیے آزمائش لاتا ہے. یاد رکھیے جب فتنوں کا دور آتا ہے, فتنوں سے مراد یاد رکھیے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو دین کے معاملے میں گڑبڑ کر دے, دین کے معاملے میں گمراہ کر دے, دین کے معاملے میں مسائل پیدا کر دے, وہ فتنہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ویسے اردو زبان میں ہر عام چیز کو جو نقصان دیتی فتنہ بولتے ہیں, لیکن دینی اعتبار سے کہا کہ فلاں فتنہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دین کے معاملے میں وہ آزمائش میں ڈال دے رہی وہ چیز. یاد رکھیے تو بہرحال فتنوں میں لوگ مبتلا, یہ دور فتنوں کا چل رہا ہے. ایمان والا ہونے کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے, مسلمان نام ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی فتنے, آزمائشیں, ٹیسٹنگ سے انسان گزر رہا ہے. چھوٹی موٹی تجارتوں سے لے کر بڑی بڑی تجارتوں میں لوگ نام دیکھ کر چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہیں. مسائل یہ حالات اس درجے چلے گئے کہ نام پوچھ کے لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے. آپ سب دیکھ رہے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ایک تھاٹ اور ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, کیا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ایمان والے ہیں تو پھر دیگر لوگ اتنے آسانی سے زندگیاں گزار رہے ہیں, اور ہم لوگ کیوں اتنی تکلیف اور مشکلوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جب یہ فتنے آ رہے ہیں تو لوگ اس فتنوں کو, ان آزمائشوں کو سمجھ نہیں پا رہے, ان فتنوں کی وجہ سے جو آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں. نتیجتاً وہ غلط ڈیسیجنز لے رہے ہیں, غلط کنکلوژنز, مطلب نتائج پر پہنچ رہے ہیں. کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے مسلمان ہونے سے یہ ہوا تو میں اگر اسلام چھوڑ دوں یا اسلام میں کمی اختیار کر لوں, یا حالات اپنے بدل دوں, یا احوال اپنے بدل لوں, یا اپنے آؤٹ لک بدل لوں, یا اپنا کچھ نہ کچھ ایسا کر لوں جس سے پتہ نہ چلے میں کون ہوں, تو میں شاید کامیاب ہو جاؤں گا. تو ایک ٹیسٹنگ بھر ہے جس کو ایج سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آزمائشیں, یاد رکھیے, یہ ایمان والوں کے ساتھ ہی آتی ہے. اس لیے آزمائش میں گرفتار ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کن کو ٹیسٹ کرتا ہے, کن کو آزماتا ہے. ہمارا تھاٹ یہ, ہماری سوچ یہ بن گئی کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, وہ لوگ جو ایمان پر نہیں ہوتے, وہ آزمائے جاتے ہیں, یا انہیں آزمایا جانا چاہیے. ہم تو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں نا, لیکن یاد رکھیے جو دعویٰ کرتا ہے آزمائش اسی کی ہوتی ہے. جس بچے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 10ویں کا سلیبس پڑھ لیا ہوں, تو وہ امتحان کے قابل ہو گیا, تو اس کو کہا جاتا ٹیسٹ دیجیے بھائی, پاس کر لیے تو مطلب آپ قابل تھے کہ آپ نے 10ویں کا پڑھ لیا, آپ آگے بڑھیں گے. کوئی طالب علم یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں امتحان دے سکتا ہوں یا فلاں کورس کر سکتا ہوں, تو پھر اس کو محنت کرنا پڑتا ہے, اس کورس کے ایگزام کو پاس کرنا پڑتا ہے. اگر پاس کر لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ صحیح ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمائش سے گزرتا ہے. یہ ایک دم نیچرل ہے, یہ ایک دم جس کو کہیں گے عام بات ہے. یاد رکھیے دنیا میں یہی ہوتا ہے. کوئی بچہ کہے کہ میں فلاں چیز چڑھ سکتا ہوں, تو آپ کہتے چڑھ کے بتاؤ. میں فلاں چیز کھا سکتا ہوں, تو کھا کے بتاؤ. میں فلاں چیز کر سکتا ہوں, تو کر کے بتاؤ. تو میں ایمان والا ہوں, تو پھر گزر کے بتاؤ اس پر. کیونکہ ایمان کی راہ آسان نہیں. یاد رکھیے ایمان کی راہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کم وقت میں زیادہ درجات دینا چاہتا ہے, کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے, کم وقت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے, اس لیے ان کو ٹیسٹ لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو درجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو یہ درجہ بغیر آزمائش ان کو ملا ہے؟ نہیں, ان کو آزمائش کی وجہ سے درجہ ملا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقامات تک لے جانا چاہتا ہے. تو لہٰذا ان کی آزمائش بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ کم وقت میں وہ زیادہ اجر کر لے. دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھے گا, پورا 24 گھنٹے نماز پڑھا بھی تو مقام نہیں ملے گا. نماز کے ساتھ اس کو تکلیف آ رہی ہے, اس پہ وہ صبر کر رہا ہے, مقام اور درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لیے آزماتا ہے کہ ان کا مقام سب سے اونچا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اجر دینا چاہتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, لہٰذا ان کی ٹیسٹنگ ڈفرنٹ لیول پر ہوتی ہے. پھر دیگر ان کے بعد جو ایمان لاتے ہیں, اور ان کے بعد جو ایمان لاتے ہیں, اور ان کے بعد دیگر, مطلب جو ایمان میں جس درجے پہ ہوں گے ویسے اس کی ٹیسٹنگ اور آزمائش ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا, ایک تھاٹ پروسیس, ایک بات چل پڑی کہ بھائی اگر آپ مومن ہیں تو آپ آزمائش سے کیوں گزر رہے ہو, آپ ایمان والے تو آپ کی ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ آپ کا ہے تو آپ کو ایسا کیوں تکلیف دے رہا ہے اور ایسا کیوں آزما رہا ہے؟ تو گویا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا پھر ہم کو سمجھایا نہیں جا رہا. نتیجتاً کبھی کبھار ہم خود غلط کنکلوژنز, غلط ریزلٹس پہ آ جا رہے ہیں, اور کبھی کبھار یہ ہو رہا ہے کہ ان
باتوں کی وجہ سے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے، ہم چیزوں کے بارے میں بہت ہی مختلف سوچ رکھ رہے ہیں اور باتیں پھر سامنے آ رہی ہے آپ کو کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا نام چھپا دوں، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں اپنا مذہب بدل لوں، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں شاید ایمان والا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ آزمائش تو ہم کو آنا ہی نہیں چاہیے تھی، تو یاد رکھو آئیں گی۔ اب آزمائش اور عذاب یہ دو ایسی چیزیں یاد رکھیے، یہ دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، تو وہ ڈفرنس دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آزمائش میں گرفتار کون ہوتا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہے۔ صحابہ ایمان لائے، تکلیف دیے گئے، کسی کو گلے میں رسی ڈال کے چلایا گیا، کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو آنکھ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کو آنکھ کے انگاروں سے گزارا گیا، کسی کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، کسی کو جانور کو دو طرف پیروں پہ باندھ کر دونوں طرف دوڑا دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کے سر پہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، کسی کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا کے ان کی کھالیں نکال دی گئی، کسی کو گرم کر کے کرسیوں پر بٹھایا گیا اور ان کی موت کو دیکھ کر لوگوں نے انجوائے کیا، کسی کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ایمان لائے تھے، ان کی واقعات پائی، رومی سلطنت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، ان کو بڑے بڑے اکھاڑے جو ہوتے تھے، کولوسیل جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں لے جاتے تھے، بڑے مطلب سمجھے سٹیج ہے بہت بڑا، وہاں اسٹوڈیو جیسا ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں بھوکے شیروں کے سامنے ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ بہرحال الگ الگ جو ہے طریقے سے آزمائے گئے، تو ظاہر سی باتیں یاد رکھیے، ٹیسٹ یا آزمائش یاد رکھیے ایمان والوں کے ساتھ آنا ہے، تو یہ انہی پہ آتی ہے جو ایمان لاتے، یاد رکھیے، اور یہ ٹیسٹ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فرق یہ ایمان اور آزمائش میں، آپ ایمان لائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہوگا، آپ آزمائے جاؤں گے اس کے اندر، اور جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان پر چلنے کا صرف دعویٰ ہے، ان کو جو دکھ، تکلیفیں، پریشانی، مصیبت اس دنیا میں آتی ہے، یاد رکھیے وہ عذاب ہے، یاد رکھیے، کیونکہ دونوں دکھتے ایک جیسے ہیں۔ یہاں دیکھیے اتنی تکلیفیں دی گئی تو آپ کہیں گے یہ کیسی تکلیفیں تیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، یہ کیسی تکلیفیں آنکھ پہ لٹا دیا جا رہا ہے، اور وہاں کافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے، ان کو ویسی دکھ اور تکلیف مل رہی، تو دونوں کی تکلیف میں فرق یہ ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں، اس کی وجہ سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، انہوں نے حق کو اختیار کیا ہے اس لیے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، انہوں نے اچھائی کو دینا اور برائی کے روکنے میں آگے بڑھے اس لیے آزمائے جا رہے ہیں، یہ انبیاء پر کتابوں پر ایمان لائے اس لیے آزمائے جا رہے ہیں۔ جو تکلیفیں ان کو ایمان کی وجہ سے آ رہی ہے یہ آزمائش، اور جو تکلیفیں ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، یا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اس کو عذاب کہا جائے گا۔ جیسا بہت ساری قوموں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اس کے بعد بھی عذاب آتا ہے، چونکہ انبیاء کی بات نہیں مانی، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، ناپ تول میں کمی کی، اور کہیں قرآن پڑھ لیجئے آپ کو ملیں گے واقعات۔ تو عذاب اور آزمائش میں فرق سمجھ لیا۔ تو اگر ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے تو پہلے ٹیسٹ کرنا ہوگا یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ دیکھ لیں، ورنہ کیا ہوتا ہے پتہ چلا چیز ایک آ رہی ہے اور سوچ ایک طرف جا رہی ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا حق پہ آنے کے بعد جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ ہم کو صبر بھی کرنا ہے، اور وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور وہ مختلف قسم سے آتی ہے، مختلف لوگوں مختلف دور میں آئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو آیا وہ آزمایا گیا، دنیا میں جو آیا اس کا ٹیسٹ لیا گیا۔ ہم سے پہلوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے اطراف اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ اللہ کی سنت و طریقہ چلتا رہے گا، یاد رکھیں۔ تو مومنوں کو اس معاملے میں تیار رہنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے انبیاء اور صالحین کو آپ لیں، انبیاء اور نیک لوگوں کو آپ لیں تو مختلف ڈھنگ سے آزمائے گئے، کسی کو بیماریاں ہو گئی، کسی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، کسی کو دشمنوں نے ایذا اور تکلیفیں پہنچائی، کسی کو مال و دولت اس کی لوٹ لی گئی، کسی کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا، کسی کی جان لے لی گئی، یاد رکھیے، اور کسی کو اتنی تکلیفیں اذیتیں دی کہ وہ پریشان ہوتے، یاد رکھیے، اور یہ ہوا، یاد رکھیے، ہر دور میں ہوا اور ہر دور میں ہوتا رہے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آزمائش آتی ہے، یاد رکھیں۔ مثالیں اگر آپ کو دوں تو بیماری کی مثال، چونکہ وہ چیزیں جو عام طور سے ہمارے سماج میں ہوتی ہے ان کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے لوگ آزمائے گئے، ایمان لائے تھے۔ پہلی مثال لے لیجیے بیماری۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں، یاد رکھیں۔ چھوٹی اور بڑی مختلف بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ نے جس کو اس سے محفوظ رکھا اس نے بڑا اللہ کا شکر منا کر آگے بڑے بڑے کام کرنا چاہیے، ورنہ بیماریاں اچھے اچھے انسانوں کو جو ہے تجارت ان کی برباد ہو جاتی ہے، پوزیشنیں ان کی چلی جاتی ہے، حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں، مطلب دنیا کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اگر ہم کو اس سے نہیں گزار رہا اللہ تعالیٰ تو بڑی فضل کی بات ہے۔ تو بیماری ایک عام چیز ہے جو آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جزا اور فضا کا معاملہ چالو ہوا تھا، کبھی سمجھ نہیں پایا تو اللہ نے ہم کو ہی دیا، یہ اتنے دیندار تھے ان کو ہی ہوا، ہم مسلمان ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ ذکر دواخانوں کے اندر، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو ظاہر سی بات ہے آزمائش ہے تو آپ کے ساتھ ہی ہونے والی، کیونکہ آپ ہی نے دعویٰ کیا ہے نا، مطلب ہم نے دعویٰ کیا تو ہمارا ہی ٹیسٹ، تو لہٰذا آزمائش، بیماری والی آزمائش۔ بیماری والی آزمائش کا آپ کو واقعہ لینا ہے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، بہت مختصر سا، اور بائبل کے اندر جاب ان کا نام آتا ہے، اور بڑی تفصیل میں ان کا واقعہ بہرحال موجود ہے۔ یا قصص الانبیاء آپ پڑھیں جس کے اندر اسرائیلیات اور قرآن کے واقعے کو ملا کر ایک پوری ترتیب دی گئی، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوب علیہ السلام کیسے آزمائے گئے۔ وہ تو کئی چیزوں میں آزمائے گئے،
قرآن نے بیماری کا تذکرہ کیا، لیکن دیگر کتابوں میں اسرائیلیت کے اندر تو آتا ہے وہ اولاد سے بھی آزمائے گئے، زمین سے بھی آزمائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھن دولت جتنی چیزیں تھی اس سے آزمائے گئے، اور صحت سے بھی آزمائے گئے، مطلب کمپلیٹلی آزمائے گئے۔ واقعہ اس طرح آتا ہے کہ اسرائیلیت کے اندر یہ بات ملتی ہے بک آف جاب کے اندر کہ شیطان اللہ رب العزت کے حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فخر کیا کہ ایوب میرا کتنا نیک اور اچھا بندہ ہے اور کیسے وہ عمل کرتا ہے، تو شیطان نے کہا کہ جس کو تو اتنی نعمتیں دے دے، زمین، دھن، دولت، جائیداد، اولادیں، بیویاں، بچے، سب کچھ ہو، تو وہ تو تیرے شکریہ ادا کریں گا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی زمین چھین لی، اس کے بعد ان کی اولاد کو موت دے دی، جو کہ 100 سے زیادہ ان کو لڑکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آئی، حتیٰ کہ وہ صحت میں تھے، لیکن شیطان نے کہا صحت ہو تو انسان سب کچھ کما لیتا ہے، صحت سے بھی نہیں آزمایا، تو اللہ نے ان کو بیماری بھی عطا کر دی۔ اسرائیلیات ہے لیکن یاد، لیکن قرآن نے بیماری کا تذکرہ تو بہرحال کیا کہ شیطان مجھے چھو کر گیا بول کر وہ تذکرہ ہے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور بیماری میں جو انہوں نے صبر کیا اسی سے وہ مشہور بھی یاد رکھی، تو بیماری ان کیا، تو بیمار کو ہے تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں کیسے ٹیسٹ کیے گئے، بہت زیادہ سخت آزمائے گئے اپنی صحت سے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، شاید وہ جلد والی بیماری تھی یا جلد کے ساتھ ساتھ جسم کی اور اعضاء میں بیماری تھی، بہرحال شیطان ان کو چھو کر گیا تھا اور اس نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، یاد رکھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش سے گزارا، اور ایوب علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو صبر کریں۔ اب آزمائش میں کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ رکھوں گا، وہ چاہے کسی بھی قسم کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہوں۔ تو یہ مثال ہے ایوب علیہ السلام، وہ لوگ جو بیمار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نیک اور صالحین کی بیماری کے تذکرے جو ہے موجود ہے، یاد رکھیے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کو بیماری میں صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ گزارتا ہے، اور اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو، سب سے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو، انبیاء سب سے نیک ہوتے ہیں، ان کو بیماری دے کر ہم کو ٹیسٹ کرا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ان کو گزارا اور یہ صبر کرتے رہے اللہ پر، یہ ہم کو کرنا ہے۔ آئیے اسی طرح جو آزمائشوں میں ایک آزمائش یاد رکھی جو ہوتی ہے رشتہ داروں کا، یا تو چھوٹ جانا یا تو گم ہو جانا یا آپ کو چھوڑ دینا، حالانکہ واقعہ گم ہونے کا ہے، لیکن دونوں میں وہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے یعقوب علیہ السلام، جن کا ہونہار بے انتہا خوبصورت لڑکا جو ہے، اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، لیکن اصل یعقوب کی آزمائش تھی علیہ السلام کی، کہ ایک باپ ہونے کے ناطے سوچئے کہ کیا آزمائش ہوتی ہے اس باپ کے لیے، اس کا بیٹا ہو اور ابھی بس لڑکپن کو پہنچا ہو، اور اس کو اس کے بھائیوں نے گھمانے لے گئے اور بولے کہ بس جانور کھا گیا، خون میں ایک کپڑا بھگا کر لائے اور کہا یوسف کو جو جانور کھا گیا، اور لے جا کے سوکھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس باپ پر کیا گزری ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف واپس آنے والے ہیں، نہیں جانتے ایسا نہیں تھے، چونکہ وہ خواب دکھایا جا چکا تھا نا، تو خواب دیکھ لیا تو کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، تو وہ جانتے تھے ہم ملیں گے، لیکن بیٹے کی جدائی، بیٹے سے دوری، وہ دوری آپ برداشت نہیں کر پا، اتنا صبر سے گزرے، اتنا پریشان ہوئے، اور روایتوں میں آتا آپ روتے تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ آنکھیں چلی گئی، اب دکھتا نہیں تھا، بیمار ہو گئے، اب دکھنا بند ہو گیا، اور اسی وجہ سے اب دکھنا بند ہوا تو اس زمانے کے طبیب نے کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، تاکہ وہ بیماری سے اس زمانے میں وہ آزمائے گئے، آنکھیں ضائع ہو گئی بیٹے کی محبت میں۔ تو آپ کا بھی اگر کوئی رشتہ دار گم ہو چکا ہے، یا گم تو نہیں ہوا، آج کل الگ ڈھنگ سے لوگ گم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا ہو، بیٹی باپ کو چھوڑنا چاہتی ہے اس لیے کہ اس کو کسی اور سے محبت ہے باپ سے زیادہ، یا رشتہ اپنی ماں کو چھوڑنا چاہتی ہے، تو یہ رشتہ داریاں بھی جب دور ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بولتا نہیں ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، لیکن یہ سب چیزیں محسوس ہونے والی ہے، سوچ میں آتی ہے، جسمانی طور سے فزیکلی نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ سے دیکھیے کہ ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ تو آپ کا بھی یا ہمارا بھی کوئی رشتہ دار ایسا ہو جائے تو آپ کے اس واقعہ موجود ہے یعقوب علیہ السلام کا، اس واقعے کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، صبر کیجئے، اور یہ آزمائش یاد رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے اس بچے کی بھی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام، لیکن یہاں ان کی بھی آزمائش چل رہی۔ آئیے تیسری آزمائشوں سے جو امت مسلمہ گزر رہی ہے، دنیا کے اکثر علاقوں میں گزرتی ہے، وہ ہے قید و بند کی آزمائش۔ مطلب ان کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جانا، چاہے وہ قید ایک مخصوص قید ہو کسی شہر کے اندر، یا ایسی قید جو خود شہر کو قید بنا دیا گیا آپ کے لیے۔ دنیا کے ایسے کئی علاقے جہاں مسلمان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے شہر سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک مخصوص حد کے اندر ہی وہ زندگیاں گزارتے ہیں، تو وہ بھی قید ایک قسم۔ اب قید کا اگر معاملہ ہو اور اس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم سے پہلے یاد رکھیں یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے گزر چکے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ایک طویل عرصے تک روایتوں میں آتا ہے آپ جیل کے اندر ہے، یاد رکھیں طویل عرصے تک، یاد رکھیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں آپ 40 سال بعد اپنے والد سے ملے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کب ملے اپنے والد سے، 40 ایئرز کے بعد اپنے والد سے ملے، اور پورا واقعہ سورہ یوسف پڑھی مل جائے گا۔ تو یہاں جو ہے جیل میں چلے گئے، زندگی ایک بڑا مرحلہ جیل میں گزارا، اور جیل کے اندر بغیر کسی کرائم کے اندر گئے۔ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں،
نوجوانوں سے خاص گزارش کروں گا اور ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اپنے نوجوانوں کو ضرور سنائیں، اس کی تفسیر ہر نوجوان پڑھے، چونکہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ بے انتہا خوبصورت نوجوان، بے انتہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوسف کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک حصہ عطا کیا تھا، ایک حصہ، بہت بڑا حصہ عطا کیا تھا۔ آپ اس حصے کو اگر 1% بھی لے تو بلینز میں لوگ دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے، ان کا اگر 1% بولے تو کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، سمجھ رہے آپ؟ بہت خوبصورت، دنیا کے سب سے خوبصورت حسین ترین انسان ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے خاتون جو ہے ان کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، اور وہ کس طرح سے اپنی نفس کو بچا کے جیل میں پہنچ جاتے ہیں، وہ بچنے کے لیے جیل میں گئے، وہ آزمائش سے کی، جو بری آزمائشی عورتیں مجھ پہ نظر ڈال دی، اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جیل میں ڈال دیا۔ تو نوجوانوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی پاک دامنی کو کھونا چاہتے ہیں غلط کام کر کے۔ یوسف ایک نوجوان ہے جو اپنے پاک دامنی کو بچانے کے لیے جیل چلے گئے۔ پاک دامنی جو برکات لاتی ہے اور زنا جو نحوست اور بربادی قوم کے لیے لاتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو بے انتہا یہ وہ کرتی ہے، یاد رکھیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، یاد رکھیے، وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنا ہے تو اس کے اندر فحاشی اور عریانیت لا کے ڈال دی جاتی ہے۔ کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں فحاشی اور عریانیت لا دی جاتی ہے۔ فحاشی مطلب نیوڈیٹی، عریانیت ننگ پن لا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ قوم زنا اور سے مبتلا ہو جاتی ہے اور قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہتھیار ان کے زمانے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اپنی عورتوں کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے یہ فتنہ کافی ہے کہ اس کو فحاشی اور عریانیت کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نمونہ ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جیل چلے گئے۔ تو نوجوانوں سے اور ان کی ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، والدین سے، یوسف کا واقعہ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سنائیں، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت اور ان آزمائشوں سے انسان کیسے گزرے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی دنیا میں کسی بھی طریقے سے، تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے مثال ہے کہ کافر بادشاہ سے بھی تکلیفیں پہنچی اور ساتھ میں خود کی قوم سے بھی تکلیف پہنچی، دو طرفوں موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی۔ ادھر فرعون نے تکلیف دی نکلنے تک، ادھر قوم آنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دی، پورا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ ادھر نکلے نہیں، ابھی سمندر سے ادھر پہنچے نہیں، قوم نے شرک چالو کر دیا، بچڑے کی بات ہے۔ تو دو طرف سے آزمائے گئے، اپنے لوگوں سے بھی آزمائے گئے اور کافر بادشاہ اور کافر قوم سے بھی آزمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ ہے، دیکھیے کیسے زندگی تھی موسیٰ علیہ السلام، کیسے آزمائش سے گزرے۔ نوح علیہ السلام کو لیجیے، آپ کے حق بات کرنے کے بعد، اللہ کے نبی ہونے کے بعد، 950 سال دعوت دینے کے بعد، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال نہیں تھی، یہ تو خالی دعوت کا ٹائم تھا۔ اللہ نے کہا کہ نوح نے 1000 کو 50 سال کم، 950 سال تو صرف لوگوں کو دعوت دی، بلایا۔ اب عمر کتنی رہیں گی واللہ عالم، ہزاروں سال رہیں گی، اتنے سال تو خالی ڈیوریشن تھا بلانے کا۔ ایسا کوئی کہے کہ میری عمر 60 ایئرس ہے لیکن میں نے 30 سال نوکری کی، تو 30 سال تو میری عمر کا ایک حصہ ہے، عمر میری بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 950 سال تو صرف بلایا قوم کو، آؤ اللہ کی طرف۔ اور روایت میں آتا ہے روز قیامت ان کے ساتھ 70 یا 80 لوگ ہی ہوں گے، صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے تھے آپ پر، مطلب 950 ایئرس میں ہر سال کا ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ لوگ ان کو دیکھتے تو گلا جو ہے کپڑا ڈال دیتے آنکھوں پر، آنکھ بند کرتے، کوئی کانوں میں انگلیاں ڈالتا، سنتا نہیں، کو بھاگ جاتا نکل کر۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ بددعا کی تھی جو آپ سورہ نوح کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی جو ہے یہ اپنی قوم سے آزمائے گئے کہ آپ نے دعوت دی، حق کی طرف بلایا، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، یاد رکھیے۔ تو حق پہ آپ بلا رہے ہیں، یہ آزمائش آپ کی کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے، پاگل، کاہن، مجنون کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لے، بہرحال اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے، آپ اپنے باپ سے آزمائے گئے، آپ اپنی قوم سے آزمائے گئے، آپ وقت کے بادشاہ سے آزمائے گئے، صرف حق بات بولنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اور ان چیزوں کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا یا میں نہیں مانتا ہوں، آپ سب طریقے سے آزمائے گئے۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو والد نے گھر سے نکالا، تو گھر سے نکلنے کی آزمائش جب ینگ اور نوجوان تھے، اس کے بعد قوم نے جو ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی، یہ دوسری آزمائش، اور تیسری وقت کے بادشاہ سے آپ کا مناظرہ، اور اس کے بعد آپ کو شہر سے نکال دیا اپنے، اور آپ شہر سے نکل کے پھر دوسرے ملک چلے، تو آپ کو ملک چھوڑنا پڑا اپنا، گھر چھوڑنا پڑا اپنا، جسمانی اذیتیں آپ کو پہنچی۔ پھر رب العزت نے اس کے بعد ان کا اپنے انداز سے ٹیسٹ لیا، اولاد نہ دے کر امتحان۔ ایک عمر کو پہنچ گئے تھے، بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اللہ نے کہا ختنہ کرو، ختنے کا جیسی آپ کو حکم آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ختنہ کر لی اپنی، اس لیے کہ اللہ کو حکم آیا میں کیسے رکوں گا۔ تو مختلف آزمائشوں سے بہرحال اپنی پوری لائف میں وہ گزرتے رہے، یاد رکھیے۔ تو یہ آزمائش آپ دیکھیے، ٹیسٹ دیکھیے کیسا ہے، بیوی سے دور رہنا، بچے سے دور رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے کہ کیسے ہاجرہ سے اور اسماعیل کو آپ نے ایک غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا، اس کے بعد آزمائش سے گزرے۔ اس کے بعد آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لے کہ کیسے آپ آزمائے گئے، حق بات کرنے پر آپ ہی کی قوم جس کی طرف آپ بھیجے گئے تھے اور جس میں سے آپ تھے،
آپ خود یہود تھے، نسلاً مطلب جیو تھے، اور آپ ہی کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو اٹھا لیا. تو کیسی آزما گئے. دیکھیے کتنا برا لگتا ہے نا، ایک آدمی نے اپنی قوم کے لیے سب کچھ کیا، وہ قوم اس کو مارنے پر تلی ہے. پھر آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی سے آزمایا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یتیم ہوتے، اورفن ہوتے، تو بہت وہ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو یہ آزمائش ہی اس کا ایک طریقہ رہتا ہے. ورنہ نیکی آپ کتنی کر پائیں گے، الگ سے کر پائیں گے. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کی وہ بس آدمی سمجھے اس چیز کو، اور اگر گناہ کر رہا ہے تو اپنی روش بدلے، اور نیکی کر رہا ہے تو آگے بڑھے، چھوڑے نہ اس کو، یاد رکھیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے آزمائے گئے، پھر فقر اور فاقے سے آزمائے گئے، بھوک اور پیاس سے، مال کی کمی سے ٹیسٹ کیے گئے. آپ یاد رکھیں. اور اس کے بعد یاد رکھیے پھر آپ نے دعوت دی، یاد رکھیے حق کی، تو آپ کو آپ کے گھر سے نکلنا پڑا. آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت سے آپ آزمائے گئے. اس کے بعد مختلف جسمانی تکلیفوں سے آزمائے گئے، کہ جب آپ مکہ میں تھے، یاد رکھیے، تو جب کسی نے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لا کر اونٹ کی غلاظت آپ کے اوپر رکھ دی. اتنا وزن اس کا کہ آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے سجدے سے، اور کتنی دیر تک آپ سجدے میں نہیں پتا. پھر گھر پہ بات پتا چلی، آپ کی بیٹی بھاگتی بھائی فاطمہ، اور انہوں نے اس کو ہٹایا. یاد رکھیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آزمائش آپ کی وہ ہوئی. لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل جس کا ترجمہ کریں گے بالکل عام زبان میں. مجنون تھوڑا اچھا لفظ دکھتا ہے عربی میں بول کر، لیکن پاگل کہا، کاہن جادوگر کہا، آپ کو یاد رکھیے، شاعر کہا. مطلب ایک آدمی حق بات کر رہا ہے، اس کو شاعری بول کے بات کو ٹال دی جا رہی. کتنے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. شہر سے نکلنا پڑا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر جو ہے ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے بعد بھی آزمائش رکی نہیں. پھر انہیں جنگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی. یاد رکھیے. دعوت کام میں اب لہو لہان ہوئے. یاد رکھیے. اسی طرح جنگ کے میدان میں اب لہو لہان ہے. یاد رکھیے. دعوت کام میں طائف میں ہوئے، جنگ کے میدان میں احد کے اندر ہوئے. آپ کا خون بہا. یاد رکھیے. بہت شدید تکلیفیں آپ کو آئی، دانت آپ کے شہید ہوئے. یاد رکھیے. اور کئی آزمائشوں سے آپ گزرے. اس کے بعد وہ فتح مکہ نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کامیابی نظر آتی ہے. تو یہ بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ کوئی انسان اگر کامیابی پہ ہے تو بغیر آزمائش کے وہاں تک وہ نہیں پہنچا. یاد رکھیے. بغیر ٹیسٹ کے نہیں پہنچا. ان نوجوانوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے اور نصیحت ہے، کہ جو آج ایزی منی، ایزی جاب، ہر چیز ایزی چاہیے ان کو، چونکہ ریلز اور شارٹ کے زمانے سے گزر رہے ہوں. تو ریلز اور شارٹ میں تو 15 سیکنڈ میں زندگی پوری گزر جا رہی ہے. 15 سیکنڈ 60 منٹ میں 60 سیکنڈ میں پوری زندگی گزر جا رہی ہے. تو لہٰذا ان کو لگتا ہے زندگی ایسی چلتی ہے. تو ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز آسانی سے نہیں آتی ہے. والدین ان کو اس کی تربیت اور نصیحت کرے، جس کے بہت اچھی اچھی مثالیں خود ہو سکتی ہے. ایسے بچوں کو جو اس طرح کی ضد اور شرارتیں کرتے ہیں، ان کو تجربات دے، ایسے تجربات زندگی میں دے، تاکہ وہ سمجھے چیزیں آسانی سے نہیں ہوتی ہے. جو بچہ چاہتا ہے کہ 2 دن میں زندگی بدل جائے، آدھے گھنٹے بیماری ہٹ جائے، حالات بدل جائے، باپ غریب ہے تو مالدار بن جائے، اس کو ایک پودا لگانے کے لیے دے، اور بولو روز دیکھو کتنی دیر میں بڑھتا، اور مجھے 2 دن میں بڑا چاہیے فل. یہ جھاڑ جو تم نے لگایا ہے، مجھے 2 ڈیز میں فل چاہیے، اس کو پھل بھی چاہیے. وہ لگائیں گا، روز انتظار کریں گا 1 ہفتے تک، تو اوپر بھی نہیں آتا ہے. ہاں اناج وغیرہ ہو تو 1-2 دن میں آ جاتے ہیں. نہیں بولا مجھے اس کا پودا چاہیے، اس کا آخری ریزلٹ، اس کے اناج چاہیے. پھر وہ کہیں گا نہیں، یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے. مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، اس جھاڑ پہ محنت کرنا ہوتی ہے تو جھاڑ آتا ہے. تو بس یہی اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے. اس کو ٹیسٹ دو زندگی کے، وہ سمجھ نہیں پائیں گا. اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ ایزی کا جو چکر آ چکا ہے نا، ہر چیز آسانی سے، پیسہ آسانی سے، جاب آسانی سے، فلاں ہر چیز آسانی، مطلب وہ چونکہ وہ حالات ہی ایسے ہو گئے. اور پھر وہ اپنے بڑوں کو کوس رہے، باپ کو کوس رہے، ماں کو کوس رہے، کچھ نہیں کیے تم نے ہمارے لیے، کیا کیے، ہاں اتنے آزمائش سے گزر رہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. ہر آدمی الگ آزمائش سے گزر رہا ہے. بچوں اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کی حالات الگ ہے، لیکن وہ بھی گزر رہا ہے. مالدار بھی گزر رہا ہے آزمائش سے اپنے بچوں کی. ایسا نہیں کہ وہ سکون میں ہے. کیونکہ آپ کا بچہ اگر 1000 آپ کماتے تو 2000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اگر وہ 1,00,000 کماتا تو ان کا بچہ 2,00,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو وہ سوچ سب جگہ ایک جیسی ہے. اس سوچ کو بدلو. یہ سوشل میڈیا نے ان کے اندر یہ سوچ ڈال دی. دنیا میں ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. دنیا بہت آزمائش سے گزرنے کے بعد ایک انسان کامیابی تک پہنچتا ہے. یاد رکھیے. اور یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا. وہ لوگ جو دنیا میں غربت کی زندگی گزار کر جاتے ہیں، چونکہ ٹیسٹ ہے غریبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت غریب لوگ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے مالداروں سے، آدھا دن. اور آخرت کا 1 دن 1000 سال کا ہے. مطلب کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالدار لوگوں سے. کیوں یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے؟ کیوں یہ مقام دیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ 500 سال پہلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ٹیسٹ کیے گئے ہے نا. اور آج کل کی جدید ماڈرن دور میں تو جن کے پاس مال و دولت نہیں، والدین بہت زیادہ ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں.
بچے کوس بھی رہے ان کو، کیا کرے تم نے حضرت، اتنی زندگی تمہاری گزر گئی، ہمارے لیے فلاں نہیں کیے. وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ان کے والد نے کیسے زندگی گزاری، کس دکھوں سے گزرا، کس مشکلوں سے گزرا، کس حد تک یہاں لایا. وہ ناشکر ہے اس میں الفاظ میں. تو بچوں سمجھ جاؤ، نوجوانوں سمجھ جاؤ، بڑوں کا بھی کام ہے ان کی تربیت کرے کہ ویسے سوال نہ کرے. لیکن ہوتا ہے پھر بھی اس کے بعد بھی آزمائش سے انسان گزرتا ہے، یہ ٹیسٹ سے سب گزرتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ مقام دے رہا غریب لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب غریب کون اگر آپ سوال کریں، یا امیر کون میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنے طرف سے ڈیفینیشن دے رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر جو کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں خرید کے کھا سکتے تو آپ مالدار ہیں، آپ غریب کی لسٹ میں نہیں آتے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی کہ اتنا پیسہ دیا، جو کھانا چاہتے خود خرید سکتے ہیں تو آپ امیر ہیں پھر. اور میں سمجھتا ہوں میری بات سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو دل چاہتا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے. کچھ نہ کچھ چلے جسم کاٹ کے صحیح لیکن جمع کر لیتا ہے. ہم نہیں، غریب وہ ہے یاد رکھیے جو کھانے کو بھی ترس رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ رہنے کو بھی ترس رہا ہے، وہ پہننے کو بھی ترس رہا ہے. ہم کو تو یہ سب دیا نا اللہ نے، بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھے. تو غریب نہیں، ہم مالدار ہیں ماشاءاللہ. لیکن غربت ہے، اس کی حقیقت یاد رکھیے، اس کے اثرات یاد رکھیے. اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یاد رکھیے، اس سے بیماریاں اور دکھ تکلیفیں کتنی آتی ہیں. تو یہ سب ٹیسٹ سے یاد رکھیے جس سے ہم گزریں گے. نوجوانوں سے گزارش کروں گا کامیابی تک پہنچنا ہے تو انت تک محنت کرنے والے بن جاؤ. آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے صلاحیت دے، طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ تم کو نئے نئے ٹیسٹ سے گزارے گا. جب وہ تم کو وہ صلاحیت اور اس مقام تک پہنچاؤں گا. تم کیا لگتا ہے، ہم کو کیا لگتا ہے ہاں بس صلاحیت دے تو یوں آگے، تعلیم دے تو یوں آگے. نہیں، اگر کوئی نوجوان نہیں چاہتا ہے کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھے، اس کو محنت کرنا پڑے گی تعلیم کے شعبے میں. کوئی حلال رزق کمانا چاہتا ہے تو محنت کرنا پڑے گی حلال رزق کے شعبے کے اندر. یہ نہیں کسی پہ ڈیپینڈ رہے، کسی کی جان پہچان سے چلا جائے، فلاں کرے 2 نمبر کا کام، ایزی منی کے چکر میں حلال حرام کی تمیز نہیں. یہ سب چیزوں کو یاد رکھیے، ہم کو سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے. تو لہٰذا آزمائش ہر جگہ لگی، یاد رکھیے. انبیاء آزمائے گئے چونکہ نیک لوگ تھے، سب سے زیادہ آزمائشیں ان کی. اس کے بعد دیگر صالحین کے اللہ رب العزت نے یاد رکھی مختلف قسم سے آزمائشیں کی. اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے قوموں کو، قومیں کیوں آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی. پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کی بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہائر گریڈ دینا چاہتا ہے کم وقت میں، تو اللہ ان کو ٹیسٹ لیتا ہے. عجیب و غریب امتحانات کہ اگر ان کی ایمانی کیفیت اور قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو نعوذ باللہ لوگ یہ کہہ دیتے. اور میں نے خود سنا پچھلے سال میں جو حالات گزرے کچھ بھائیوں پر ہمارے دنیا کے اندر، یہ کہتے لوگوں کو سنا ہے کہ اللہ نے سننا بند کر دیا. نعوذ باللہ، یہ غلط الفاظ تھے، لیکن انہوں نے جو تکلیفیں اور دکھ لوگوں کے دیکھے تو ان کو لگا اللہ تعالیٰ نے سننا چھوڑ دیا ہے. نہیں، ویسا نہیں. اگر وہ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش دے کر ان کو کامیاب کر دیا دنیا اور آخرت میں. ہاں، ٹیسٹ تو ہمارے لیے بن گئے ہو، آزمائش تو ہمارے لیے بن گئی کہ ہم کیا کر پائے ان کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا اگر وہ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینا چاہتا ہے، بلند درجہ دینا چاہتا ہے، کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، ان کو ٹیسٹ سے گزار دیتا ہے. دوسری چیز، قوم گناہ گار ہے. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی. 2 جو ہم کہہ رہے ہیں، قوم گناہ گار ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے. آزمائش جب آئے، مطلب ان کے اوپر جو عذاب آئے، سمجھ جائے، اپنی زندگی کی روش کو بدلے. یہ دوسرا ہو سکتا ہے. اور تیسری شکل ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، عذاب ان پہ آتے ہیں، وہ حالات ان پہ آتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جس کو عذاب کہیں گے سمپل. تو آزمائش ایمان والوں کی ہوتی ہے، یا تو وہ اپنے ایمان کے درجے بلند کرتا اللہ اس کے ذریعے، یا ان کو گناہ اور معصیت سے دور کرنے کے لیے، نیکی اور تقوی کی طرف لانے کے لیے آزماتا ہے. اور عذابات یاد رکھیں کافروں پر آتے ہیں، یہ بالکل ان کے لیے عذاب ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ان کی زندگی برباد ہوتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے آنکھ کے. یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ہمارے ساتھ یہ آزمائشیں آئیں گی، یا تو درجات بلند ہوں گے، یا تو اگر ہم گناہ گار ہیں تو اپنی زندگی کو ہم بدلیں. دونوں ہی واقعات انبیاء کی ملتے ہیں. وہ انبیاء جنہوں نے کافروں کو دعوت دی ان پر عذاب آتا ہے، وہ پڑھ لیجیے آپ. وہ انبیاء جو ایمان کی دعوت قومیں دے رہی تھی ان کو اللہ نے ٹیسٹ کیا، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھے. اور وہ انبیاء جن کی قوموں نے گناہ کیے، اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے ان کو نبی بھیجا، ان کی اصلاح کی. جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے آزمائش سے، جو نہیں مانے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذابات دیا. یاد رکھیں. تو لہٰذا ایمان اور آزمائش، یہ آزمائش میں مبتلا والے لوگ، یہ آزمائش میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایک جملے میں پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں ایمان کا درجہ جتنا بلند ہوگا وہ اتنے آزمائے جائیں گے. صحابہ کے تعلق سے یہ واقعات مشہور ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے کھول دی، تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہیں اللہ رب العزت ہم کو دنیا میں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے جو ہم نے کوشش کی دین کے لیے. کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بڑے آزمائے گئے نا. کتنے ٹیسٹ کیے گئے، بھوک سے آزمائے گئے، بیماری سے آزمائے گئے،
دکھ سے آزمائے گئے، تکلیفوں سے آزمائے گئے، بیوی بچوں رشتہ داروں سے آزمائے گئے، مال کی کمی سے آزمائے گئے، اس کے بعد اپنے وطن کو چھوڑنے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے، اپنی تجارت کو چھوڑنے سے آزمائے گئے، مکمل طور سے مال لینے سے آزمائے گئے، رشتہ داروں کی موت سے آزمائے گئے، جسمانی خود کے نقصانات اور خود کی موت سے آزمائے گئے۔ اتنے ٹیسٹ سے گزرے، تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ تو نہیں دے رہا ہم کو، اس لیے کہ جب تھے تو آزمائے جا رہے تھے، اور یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آزماتا ہے لوگوں کو، درجات بلند کرتا ہے اس کے ذریعے، اور بڑے فائدے دنیا و اخروی، ایمان والوں کو تو آزمائش سے ہوتے یاد رکھ۔ تو لہٰذا آزمائش میں ہم کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، آزمائش کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ینگ جنریشن کو میں چاہ رہا تھا یہ بتانا کہ آزمائش اور ٹیسٹ کے بعد ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے بچوں، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں یہ کامیابی کے بلند درجے پہ پہنچ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ لوگوں کو صلاحیت اللہ نے دیا، جس صلاحیتوں سے وہ کامن چیز ایسی کر سکتے ہیں جو عموماً عام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کچھ ہٹ کر کسی نے کیا ہے تو وہ ٹیسٹ اور امتحان کے بغیر نہیں گزرا ہے۔ کوئی ایسا آپ جانتے ہیں کوئی انسان کی بھائی یہ فلاں آدمی یہ ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹر سے ڈبل ڈاکٹر بن گیا اور ماہر ڈاکٹر بن گیا، لیکن کبھی یہ کالج نہیں گیا، نہیں ہو سکتا ایسا، امتحان ایک بھی نہیں دیا۔